السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، مزے میں ہیں جی؟ تو ہم کون سی کلاس میں موجود ہیں بھائی؟ اردو کی کلاس میں۔ اور آج کل ہم اردو کی کلاس میں کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم نے ایک نیا سبق شروع کیا ہے، سبق نمبر 5، چیپٹر نمبر 5، جو ہے ہماری کتاب میں، کیا نام ہے اس کا؟ ہمت، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اب تک اس چیپٹر سے کتنا کام کر لیا تھا؟ نئے الفاظ سیکھے تھے، یہ سبق میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھائی بھی کی تھی، ریڈنگ بھی کی تھی۔ تو آج ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اسی سبق کی ایک نئی مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں آپ سب میرے ساتھ؟ اچھا جی، تو اس کے لیے تو بھائی کچھ آپ نے بھی کام کرنا ہے نا۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 30، پیج نمبر 30 اوپن کر لیجئے۔ سب نے اوپن کر لیا؟ ویری گڈ۔ کاپی بھی ساتھ رکھ لیں، پینسل اریزر رکھ لیں، ساتھ ساتھ جتنا کام مکمل ہوتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو ہمارے پاس یہاں پہ پیج نمبر 30، صفحہ نمبر 30 پہ کون سی مشق موجود ہے؟ چلیں دیکھیں مل کے اور ساتھ ساتھ مکمل کریں۔ چلیں جی دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، تفہیم کی مشق ہے جی، سوالات اور جوابات، سوال جواب موجود، سوال جواب کا کام کرنا ہے۔ کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ سوالات ہیں، ان سوالات کے ہمیں جوابات لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ یہ ڈائری کس نے لکھی تھی؟ کیا سوال ہے؟ یہ ڈائری کس نے لکھی تھی؟ اب جلدی سے مجھے بتائیے بھائی، یہ ڈائری کس نے لکھی تھی؟ مکھی نے لکھی تھی؟ نہیں۔ مچھر نے لکھی تھی؟ نہیں۔ کسی لڑکی نے لکھی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ کس نے لکھی تھی؟ جلدی سے بتائیے۔ مکڑی نے لکھی تھی، بالکل جناب۔ تو ہم کیا جواب لکھیں گے؟ ہم لکھیں گے یہ ڈائری ایک مکڑی نے لکھی تھی، ٹھیک ہے؟ کیا جواب لکھا ہم نے؟ یہ ڈائری ایک مکڑی نے لکھی تھی۔ چلیں اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال۔ دوسرا سوال کیا ہے ہمارا؟ دوسرا سوال ہے مکڑی گھر میں کیوں جانا چاہتی تھی؟ کیا ہے؟ مکڑی گھر میں کیوں جانا چاہتی تھی؟ اب مجھے بتائیے ذرا، کیوں جانا چاہتی تھی بھائی؟ اندر گھر میں جا رہی تھی نا، کوشش کر رہی تھی، کھڑکی سے جانے کی کوشش کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہ میں اندر گھر میں چلی جاؤں۔ کیوں جانا چاہ رہی تھی؟ اس کھانے کی تلاش تھی؟ نہیں نہیں نہیں۔ گھومنے جانا چاہتی تھی؟ نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ کیا جواب ہے؟ جلدی سے بتائیے، مل کے لکھے پھر۔ اس کا جواب ہے مکڑی اپنا گھر بنانے کے لیے گھر میں جانا چاہتی تھی۔ مکڑی اپنا گھر بنانے کے لیے گھر میں جانا چاہتی تھی جی، وہ گھر کے اندر جانا چاہتی تھی تاکہ گھر کے اندر جا کے دیوار کے کسی کونے پہ اپنا گھر بنا سکے، یہی بات تھی نا۔ اچھا جی، پھر ہم دیکھتے ہیں تیسرا سوال۔ تیسرا سوال ہمارے پاس کیا موجود ہے؟ تیسرا سوال ہے مچھر، مکڑی اور پتنگے وغیرہ مکڑی کے جالے میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ اچھا، یہاں پہ دیکھیں آپ، سوال جو ہے نا بک میں جو لکھا ہے یہاں پہ یہ ہوگا، سوال ہمارا یہ ہے کہ مچھر اور پتنگے وغیرہ مکڑی کے جالے میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ مکڑی تو نہیں پھنستی نا اپنے جالے میں، ٹھیک ہے؟ تو سوال یہاں پہ یہ ہوگا کہ مچھر اور پتنگے وغیرہ مکڑی کے جالے میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ تو بتائیے ذرا بھائی، کیوں پھنس جاتے ہیں مچھر اور پتنگے؟ کیوں پھنستے ہیں بھائی؟ جلدی سوچئے، کیا ہوتا ہے ایسا جالے میں؟ اس کا جواب ہے کہ مچھر اور پتنگے وغیرہ جالے والی تار پر گوند کی وجہ سے جالے میں پھنس جاتے ہیں۔ مکڑی نے بتایا تھا نا کہ جب وہ جالا بنتی ہے تو کچھ تاروں پر گوند ہوتا ہے، اور اس گوند کی وجہ سے مچھر، پتنگے، مکھی وغیرہ اس پہ چپک جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کا جواب لکھا مچھر اور پتنگے وغیرہ جالے والی تار پر گوند کی وجہ سے جالے میں پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، چوتھا سوال ہے، کیا ہے؟ دن کے آخر میں کیا ہوا؟ دن کے آخر میں کیا ہوا؟ کہ جب دن ہوا، دن پورا گزرا، تو آخر میں جا کے دن کے آخر میں کیا ہوا تھا؟ دن کے آخر میں کیا ہوا تھا بھائی؟ دن کے آخر میں مکڑی دوبارہ گھر بنانے میں کامیاب ہو گئی،
اس کا گھر تو خراب ہو گیا تھا، جھاڑو سے لڑکے نے اس کے گھر کو تباہ کر دیا تھا۔ تو پھر دن کے آخر میں کیا ہوا؟ دن کے آخر میں مکڑی دوبارہ گھر بنانے میں کامیاب ہو گئی۔ لکھ لیا آپ نے؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ شاباش۔ اس طرح سے ہم نے کیا کیا؟ 4 سوال مکمل کیے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی کاپی میں سوالات اتاریں گے، ان کے جوابات لکھیں گے اور پھر اپنا کام اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے۔ اچھا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے بھائی، ابھی رکیں۔ ابھی ہم نے کیا کام کرنا ہے؟ یہاں پہ ایک اور مشق موجود ہے خالی جگہ کی، جلدی سے وہ بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ وہ تو ساتھ ساتھ کر لیجئے، پینسل رکھیے اور ساتھ ساتھ اسے مکمل کرتے جائیے، ٹھیک ہے؟ پہلی خالی جگہ دیکھیں کیا لکھا ہے؟ درخت کی ڈیش پر بیٹھ کر میں نے کمرے میں جھانکا۔ درخت کی ڈیش پر بیٹھ کر میں نے کمرے میں جھانکا۔ مکڑی کہہ رہی ہے، مکڑی نے کہاں بیٹھ کر جھانکا تھا؟ شاخ پر۔ جی ہاں، تو آپ لکھیں گے یہاں پہ شاخ۔ ہمارا جملہ مکمل ہوگا، درخت کی شاخ پر بیٹھ کر میں نے کمرے میں جھانکا۔ اچھا، دوسری خالی جگہ ہے ہمارے پاس۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے ڈیش آ گئی۔ کیا آ گئی تھی؟ جلدی سے سوچئے، کیا؟ بلی۔ جی ہاں، تو یہاں کیا لکھیں گے؟ بلی۔ اور ہمارا جملہ مکمل ہوگا، کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دور گئی تھی کہ نہ جانے کہاں سے بلی آ گئی۔ جی جناب۔ تیسری خالی جگہ دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ میں اپنے جالے کی طرف جانے کے بجائے ڈیش کی طرف بھاگی۔ کہاں بھاگی تھی؟ اپنے جالے کی طرف نہیں گئی تھی، بلکہ کہاں گئی تھی؟ کھڑکی کی طرف۔ جی ہاں، تو یہاں پہ آئے گا کھڑکی۔ جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے، خالی جگہ میں کھڑکی لکھیے اور جملہ مکمل کر کے پڑھیے میرے ساتھ۔ میں اپنے جالے کی طرف جانے کی بجائے کھڑکی کی طرف بھاگی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، چوتھی خالی جگہ ایک اور ہے موجود، اس میں کیا ہے؟ اپنا گھر ٹوٹتا دیکھ کر مجھے بہت ڈیش ہوا۔ جب ٹوٹتا ہوا گھر دیکھا تھا تو مکڑی کو خوشی ہوئی؟ نہیں، خوشی تو نہیں ہوئی ہوگی نا، پھر کیا ہوا؟ دکھ ہوا۔ جی، تو یہاں کی خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ دکھ۔ اور جملہ کیا بنے گا مکمل ہو کے ہمارا؟ اپنا گھر ٹوٹتا دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے یہ خالی جگہ بھی مکمل کر لی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ساتھ ساتھ یہ خالی جگہ مکمل کی ہے آپ نے، ہم بات کرتے گئے، آپ جلدی جلدی ان خالی جگہ کو پر کر لیجئے، مکمل کر لیجئے۔ اور آج ہم نے اپنی کلاس میں کیا کام کیا؟ آج ہم نے 2 مشقیں مکمل کی، ایک تفہیم یعنی سوال جواب جس میں موجود تھے، دوسری خالی جگہ کی مشق کی۔ آپ نے یہ پورا کام سوال جواب کی مشق جو ہے وہ آپ اپنی کاپی میں کریں گے، اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور جو خالی جگہ ہے اس کو اپنی کتاب میں مکمل کیجئے یا کاپی میں لکھیے، اور اس کے بعد اپنے جتنا آپ نے کام مکمل کیا ہے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجئے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔